ایک گھنٹے میں اپنا وہ وی لاگ کرتا ہے یا لائیو جاتا ہے تو 3 ملین 4 ملین لوگ اس لائیو کے اوپر آ جاتے ہیں. عوام ان کو دل سے معاف کر چکی ہے. قرآن مجید کے اوپر انہوں نے ہاتھ ایک بار رکھ دیا, خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر معافی مانگ لی. لیکن یہاں پہ جو ہے نا رجب بٹ جو ہے نا لوگوں کی ہمدردی لے گیا اور لوگ نہیں بلکہ قوم تقریباً اسے معاف کر چکی ہے. جس طرح اس کے ویوز ہوتے ہیں, جس طرح اس کو 3-3 4-4 ملین لوگ ایک گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں, کو 50 سے 60 پروگرام میں نے اس کے کھول کے دیکھے ہیں. ہر پروگرام کو اس سے جو ہے نا درود ابراہیمی سے سٹارٹ کیا ہے. یہ بات جینون ہے, یہ بات جینون ہے, وہ کرتا تھا. معافی بھی اس سے مانگی, لیکن اس میں اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا اس کے اوپر میں ابھی بھی تنقید کروں گا کہ مجھے وہ جو ہے نا اتنا وہ نہیں لگا تھا, دل کو نہیں بھایا تھا. اور فرانزی کہتی ہے کہ یہ 1 شاٹ پہ بنا ہوا کلپ ہے, اس میں وہ کلیئر ہو گیا ہوا ہے. اب یہ 1 شاٹ پہ ہے یا اس کو ایڈٹ کر کے بنایا گیا, یہ فرانزی کا کام ہے. جرنلزم تو یہی ہے نا, 2 طرفہ بات کو بیلنس رکھ کے آپ چھوڑ دیں پبلک پہ. تو یہ علماء دین کو یہ سوچنا چاہیے, اگر وہ 1 شاٹ پہ بنا ہوا کلپ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اتنی بات کو جو اچھالا گیا, اتنا ہائی لائٹ کیا گیا, اگر حالات و واقعات وہی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں, آخری موقع ملنا چاہیے. آخری موقع آپ کو ملنا چاہیے, لیکن آپ کی غلطیاں ضرور دہرانی چاہیے. نہیں, پھر یہ بھی کہہ دیا کہ مسجد نبوی میں جو ہے نا مجھے سکون نہیں ملا, تو پھر دیکھیں نا, پھر یہ جو کاٹ کے بعد لگا دیتے ہیں, یہ زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں نا. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں جوگا ہے کہ انہیں توہین مذہب کیتی ہے اور زبان دا بڑا بولا ہے. یار اس کی شادی تھی, اس کے فیملی فرینڈز ہیں, وہ گھر میں بہت فری ہیں, ان کے گھر کا ایک اپنا نظام ہے, ایک اپنا ان کا طریقہ کار ہے. رجب بٹ تمہارے اندر بڑی خوبی ہیں, خدا کی قسم یہ بات حقیقت ہے کہ اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو نا. میرا نام یاسر شمون خان ہے. ناظرین, رجب بٹ کا ایشو تو آپ کے سامنے ہی ہے. ان سے کتنی غلطیاں ہوئیں, ہر بار عوام نے ان کو معاف کیا. اس بار جو غلطی ہوئی اس کے بارے میں پہلا انالیسس جو لوگوں کا تھا وہ یہ تھا کہ 295C ان کے اوپر لگی ہے. وہ کنسیپٹ بھی ظاہر ہے کہ درست کر دیا تحریک لبیک کے امیروں نے, اور وہ بالکل درست ہو گیا. انہوں نے کہا 295C نہیں A لگی ہے. اب انہوں نے جو ویڈیو بنائی اس میں ایک لفظ تھا جس میں ان کا دوست بولتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, یعنی کہ جو 2 لگی ہیں دفعات. میرے سر پہ 2 ہیں, 295A 295C. اس کو لوگوں نے ہدف کر دیا, اور یہ ٹیکنیک ہوتی ہے صحافت میں, یہ چلتی ہے, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن وبال جان رجب بٹ کے لیے بن چکا تھا اور یہ ویڈیو بن چکی ہوئی تھی. بہت سارے لوگوں کے بہت بڑے اندیشے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مارا جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن اب معافی تلافی کی بات چلتی چلی نظر آ رہی ہے, اور اس کا واضح ثبوت جو نظر ہمیں آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے 61 لاکھ ان کے فالوور تھے رجب بٹ کے. اب رجب بٹ کے کچھ ہی دنوں میں 4 لاکھ فالوور بڑھ چکے ہیں, 65 لاکھ ہو چکے ہیں. ایک گھنٹے میں اپنا وہ وی لاگ کرتا ہے یا لائیو جاتا ہے تو 3 ملین 4 ملین لوگ اس لائیو کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کہیں نہیں بلکہ بے پناہ محبت رجب بٹ سے کرتی ہے. آپ اس بات کو مان لیں, جب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگر یہ اپنی چیزوں کو درست کرنا چاہیے نا, اعداد و شمار کو. جب یہ اس کے اوپر یہ معاملہ ہوا تو ہم نے سب نے بڑے سخت لفظ بولے, بڑے وی لاگ کیے اور بالکل کیے. لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے. ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں شاہد چوہدری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, استادوں کے استاد ہیں. زندگی کا کوئی ایسا راستہ نہیں یہ جو پھر نہ چکے ہوں, اور آج یہ خود جرنلسٹ بھی ہیں. حضور بالا جی سر, 4 لاکھ فالوور. انسان کی ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں. جو نیا پیج بناتا ہے نا اپنا, یا یوٹیوب چینل بناتا ہے, وہ اڈیاں رگڑ کے پاگل ہو جاتا ہے. وہ 10,000 فالوور نہیں کر پاتا. 4 لاکھ فالوور بن گئے ہیں. عوام ان کو دل سے معاف کر چکی ہے. قرآن مجید کے اوپر انہوں نے ہاتھ ایک بار رکھ دیا, خانہ کعبہ میں جا کے انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر معافی مانگ لی. عوام ان کو معاف کر چکی ہے. اب صورتحال کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پتہ ہے کیا یاسر بھائی, یہی چیز جو ہے نا بڑی سوچنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈکی ہے اس نے کوئی ایسی گھٹیا حرکت کی تھی, لوگ 5 لاکھ جو ہے نا ایک ہی دن میں انہوں نے اسے انفالو کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, اس کے سبسکرائبر بڑی تیزی سے نیچے گرے تھے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا رجب بٹ جو ہے نا لوگوں کی ہمدردی لے گیا اور لوگ نہیں بلکہ قوم تقریباً اسے معاف کر چکی ہے. جس طرح اس کے ویوز ہوتے ہیں, جس طرح اس کو 3-3 4-4 ملین لوگ ایک گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں,
اور کامنٹ بھی تقریباً جو ہے نا یعنی کہ زیادہ کی بات ہی ہوگی نا، ہمیشہ میجورٹی کو لوں گے، منورٹی کو کوئی نہیں لیتا، وہ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں. میں نے یہ 3 دن جو میں ناران کا کان رہا ہوں نا، میں نے وہاں پہ صرف اسی کے پروگرام دیکھے ہیں، کوئی 50 سے 60 پروگرام میں نے اس کے کھول کے دیکھے ہیں. ہر پروگرام کو جو ہے درود ابراہیمی سے اسے سٹارٹ کیا ہے. یہ بات جینون ہے، یہ بات جینون ہے، وہ کرتا تھا. پہلے میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، صلوات پڑھتا اتنا ٹائم نہیں تھا. وہ ہر پروگرام سے پہلے سے جو ہے درود ابراہیمی پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے، باقاعدگی سے پڑھا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ معافی جو ہے نا، معافی بھی اسے مانگی، لیکن اس میں اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا، اس کے اوپر میں ابھی بھی تنقید کروں گا کہ مجھے وہ جو ہے نا اتنا وہ نہیں لگا تھا، دل کو نہیں بھایا تھا. مجھے لگا تھا جیسے یہ زبردستی معافی مانگ رہا ہے. وہ میں نے کچھ لوگوں کا بلارہ ہی ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ پراؤڈی ہے، یہ پراؤڈی ہے، لیکن وہ شاید اس کا وے آف ٹاک اس طرح کا ہو. اب اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی کہ جو سے اس کا جو کلپ وائرل ہوا ہے جس کی زد میں یہ ہے، وہ پورا کسی نے نہیں دیکھا، میں نے اس کو بھی پورا دیکھ لیا. اس میں جو ہے نا، اگر فرانزک اس کو میچ کر دیتی ہے اور فرانزک کہتی ہے کہ یہ 1 شاٹ پہ بنا ہوا کلپ ہے، اس میں وہ کلیئر ہو گیا ہوا ہے کہ اس کا دوست ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جھوٹی، یعنی کہ وہ 2 دفعات کا جن کا ذکر کر رہا ہے، دوست کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جھوٹی. اب یہ 1 شاٹ پہ ہے یا اس کو ایڈٹ کر کے بنائے گا، یہ فرانزک کا کام ہے. اگر فرانزک اس کو میچ کر دیتا ہے تو میری نظر میں پھر تو وہ بات کلیئر کر گیا ساری. میں کہتا ہوں نہ بھی میچ کرے، اس کا یہ کلپ ڈال دینے کی یہ جھوٹی ہے، یہی اعتراف ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی. یار اس کو اس کی پھرتیاں مروا گئی. یہ جو پکڑ کے فون ٹین 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 کرتا تھا نا، وہ ٹین 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 جو ہے نا، زبان کا بلارا، زبان کا بلارا تیز کرنا ایڈیٹر کو پاس نہیں تھا. ایڈیٹر کا یہ کام ہوتا ہے پروف ریڈنگ کرے، کوئی ورٹیکل گرامرکل مسٹیک ہو جاتی ہے بندے سے، اسے نکال دے، اس کو کلیئر کرے. تو یہ جو پروف ریڈنگ نہ ہونا اور ایڈیٹر اچھے کا نہ بیٹھا ہونا، ان چیزوں کی ذات میں وہ آ گیا ہے. تو دوسری بات یہ دیکھیں میں یاسر بھائی، ہم نے تو جنہوں نے پرچہ کروایا، آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اب معافی دینے کے پر تول رہے ہیں. وہ معافی دینے کے پر نہیں نہ تول لے، لیکن دیکھیں ہمارا کام بنتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو ایک جو ہے اینگل دکھائیں. ہم یہ معافی دینے والے ہم کو جج پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا تو یہ کام ہے، اس نے یہ کہا یہ لو، اس نے یہ جواب دیا یہ لو. ہمارا تو کام یہی ہے نا، جرنلزم تو یہی ہے نا، 2 طرفہ بات کو بیلنس رکھ کے آپ چھوڑ دیں پبلک پہ، اور فیصلہ پبلک سے بہتر کوئی ججمنٹ. یہ کام تو علماء دین کا ہے، علماء دین. ہمیں علی بے کا نہیں پتا. تو یہ علماء دین کو یہ سوچنا چاہیے، اگر وہ 1 شاٹ پہ بنا ہوا کلپ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اتنی بات کو جو اچھالا گیا، اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، اگر حالات و واقعات وہی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پھر علماء دین کو سوچنا چاہیے. اس نے جو کرسچن لیکن کمیونٹی، جو سب باتیں ساری کر دینی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں، ہاں جی، اس نے جو ہماری مسیحی برادری جو کمیونٹی کو جو انہوں نے وائلیشن کی تھی ان کے ساتھ، ان کے مذہب میں، انہوں نے معاف کر دیا. اگر یہ مذہب کی حد تک بات تھی یعنی کہ وہ 295 کا اس کو کہہ دینا، اس کے منہ سے تھرپ آف ٹانگ ہو گیا، یعنی منہ سے کراچی میں ان کے اوپر ایف آئی آر سلنگی نے نکلوائی تھی، کٹائی تھی، وہ بھی چل رہی ہے. 295A ہے وہ، اور اس میں وہ اشتہاری بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نماز کے اوپر ہی کروائی تھی نا کہ نماز کی بے حرمتی کی ہے، مذہب کی بے حرمتی کی ہے. میری بات پہلے سن لیجیے گا، میری پہلے بات سن لیجیے گا. یہاں پر ایک اور بھی بڑا سوال اٹھتا ہے. پہلے انہوں نے نماز کی بے حرمتی کر دی، یہ ہوا رجب بٹ، یہ آپ سے ہوا یار، اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی جان چھوٹے، آپ کی والدہ مائدہ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. آخری موقع ملنا چاہیے، آخری موقع آپ کو ملنا چاہیے، لیکن آپ کی غلطیاں ضرور دہرانی چاہیے، سامنے رکھنی چاہیے، بتانی چاہیے. نماز کے لیے کیا، پھر اپنے کرسچینلٹی کے اوپر ایک حرف اٹھا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر باقاعدہ طور پہ اس قانون کے حوالے سے توہین مذہب کر دی، اس کی بھی ایف آئی آر ہوگی. نہیں، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ مسجد نبوی میں جو ہے نا مجھے سکون نہیں ملا، اور اس کو بھی میں نے کلپ کے کھول کے اس کے سارا چیک کیا ہے. اس میں سے کہا، اس نے پتہ کیا کہا تھا، اس نے یہ کہا، ریلیف دینا چاہیے. ایک سیکنڈ، اس سے پتہ کیا کہا تھا، یہ یہاں پہ فرق آ گیا نا. اس نے یہ کہا تھا کہ میں گھر پہ تھا تو لوگ آ جاتے تھے، گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. اب میں یہاں پہ آیا تو میرے فالوور مجھے اتنا تنگ کر، مجھے یہاں پہ بھی سکون نہیں ہے. اگر تو وہ کلپ اسی طرح ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں، تو پھر دیکھیں نا، پھر یہ جو کاٹ کے بعد لگا دیتے ہیں، یہ زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں نا. دیکھیں کہ جو خام کسی کو اس نے اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں کہا کہ مسجد نبوی میں خدا نخواستہ مجھے سکون نہیں ہے، وہاں تو قلبی سکون ہوتا ہی ہے. اس نے اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص ہیرو بن جاتا ہے نا، اور وہ بچے اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے. یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب یہ کہ اتنی غلطیوں کے بعد رجب بٹ، اب آپ کے کیا ارادے ہیں آگے زندگی میں چلنے کے؟ اور اب تو آپ کے کچھ خواری ویڈیو لگا کر یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ میں ڈر کے نہیں کہہ رہا، ڈرتا تو میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوں، لیکن آپ ہی کوئی انفارمیشن دے رہا ہوں. آپ کے خواری باقاعدہ کہہ رہے ہیں
کہ جب یہ رجب بٹ اس مصیبت سے نکل جائے گا, جنہوں نے ان کے خلاف ویلا کیے ہیں ان کو چن چن کے باہر گھسیٹ کے مروائے گا. خیر یہ تو چھوڑیں گے, فضول بات ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے. یہ لوگ ہی شاید آپ کی معافی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت, جو یہ لوگ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. چوہی صاحب تہاڈا کی خیال ہے کہ علماء اکرام جڑے نے وہ اپنی اپلیکیشن واپس لے لیں گے؟ پتہ ہے کہ علماء اکرام دا تو معاملہ رہ ہی نہیں نہ گیا. اے کیس ہو جائے گا 295 ਇਹਦੀ ਮਦਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਬਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ. ਔਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ? ਵਾਹ ਵਾਹ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੁਐਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ? ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ. ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ. ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੋ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਚੜੀ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿਓ. ਰੁੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਗਰ ਰਜਬ ਬਟ ਨੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਯਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਬ ਬਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜ ਬੋਲਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਲਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਸ ਮਾਰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ. ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾਗ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮਝ ਲਓ. ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੇਕ ਨੇ. ਇਹਦੇ ਰਜਬ ਦੇ 100% ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ ਸਾਰੇ. ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰਜਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ. ਪਤਲੂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਬਈ. ਦੇਖੋ ਪਤਲੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੈਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਜੈਨੂਇਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੁੰਡਾ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਜਬ ਬਟ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਲੌਗਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ. ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ गलती हो गई, माफ कर दो. चीज़ में आज मैं नाज़िर ना क्यों ना क्लियर बातें करता चला जाऊं, और पहले आपको ये बता दें हमें कोई पैसे नहीं लगे, ये मैं पहले आपको बता दूं. अपने घर से खा लेके आते हैं, अपने घर से यासर भाई इस काम पे पैसे लेने वाले की माँ की कब्र में कीड़े पड़ जाएं. अभी हम दोनों ने इस काम के पैसे हम दोनों ने अनारदाने की और पुदीने की चटनी से रोटी खाई है, ये मैं आपको बताता हूँ. सब कुछ होते हुए भी हम बड़े सादे लोग हैं. मुझे ना हम लानत भेजते हैं किसी पैसे के ऊपर, आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं. मुझे मादरत के साथ ना ये जो हैदर भाई जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया ना इसके ऊपर, ये रजब बट के ऊपर, मैंने उनको फोन करके ये बात की थी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ. मैंने उनको कहा था आपको ऑफरें तो शुरू हो गई होंगी. उन्होंने कहा शाहिद भाई कैसी बात कर रहे हैं, ऑफरें, इस काम की ऑफर. उसने कहा मैं सारी दुनिया की दौलत ला के दे दें, इस काम पे कोई बड़ा बाईमान आदमी है, कोई खूबसूरत आदमी, कोई कंप्रोमाइज नहीं. हाय हाय हाय. तो बड़ा लॉजिकल बाईमान. इस काम के पैसे लेने का मतलब ये है कि आपने अपनी माँ और बहन की कमाई के पैसे. अब मैं कुछ और बातें भी क्लियर कर दूं. हम अक्सर, मैंने तो कभी अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ नहीं बोले तौबा नौज़ बिल्ला, मैं खुद बेटियों का 3 बेटियों का बाप हूँ, अच्छा लगता है मैं ये बात करूँ कि जनाब फैमिली नचा के पैसे लेंदा ते भैना नचा के पैसे लेंदा. मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसा कहने के वाले के ऊपर भी. यार उसकी शादी थी,
اس کے فیملی فرینڈز ہیں, وہ گھر میں بہت فری ہیں, ان کے گھر کا ایک اپنا نظام ہے, ایک اپنا ان کا طریقہ کار ہے, اس میں ان کی بہن نے لوڈی ڈال لی یا بھنگڑا ڈال لیا, وہ اتنا سا پیس کاٹ کے سب نے لگا کے تماشا بنا دیا, سارا کچھ کر دیا. فیملی ولاگنگ کرنا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی آپشن ہے. جو سب نہیں کرتے, میں نہیں کرتا, وہ کر رہا ہے, ڈکی کر رہا ہے. ہاں ڈکی کی فیملی ولاگنگ کے اوپر مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جو کارٹون بنا دیتا ہے الگ قسم کے میک اپ کر کے, وہ مجھے پسند نہیں ہے. جو سب کیا سانو ذاتی زندگی دے وچ بھی جا کے تھوڑے مارنے چاہیے نے. نہیں, میں یاسر بھائی اس گل تے تھوڑا اختلاف کراں. تہاڈا ایک اپنا نظریہ, میرا ایک اپنا نظریہ ہے. اے اور بے شک وہدی اپنی فیملی ہے, جو چاہے کر سکدا, با اختیار ہے, لیکن میسج اچھا نہیں جاندا. اس چیز میں کنڈم نہیں بھائی اور میسج تے نیگیٹو ہی جاندا ہے. پتہ کہ ساڈے بچے میجر عزیز بھٹی بنن دی بجائے جڑا او کہندے نے رجب بٹ بننا ہے. ٹیکنیکلی دیکھو نا, ملک کہڑے دہانے والی سائڈ تے جانا شروع کر دیندا ہے. اس چیز تے میں اختلاف رکھاں گا, میں چیز دے حق چ نہیں. ساری زندگی تہاڈی مجرماں دے وچ گزری, تسی انہاں مجرماں دی عادات نوں کیوں نہیں پالیا؟ تسی بڑے بڑے لوکاں کو بیٹھ کے سارا کچھ اپنے کو حاصل کر لیا. یہ تے تہاڈی مرضی ہے نا, تسی چنگا لے جڑا رستہ اڈاپٹ کرنا, جڑا رستہ اے گل بھی تہاڈی جینون ہے. لیکن نویں بچے ہوندے نا سر, بچیاں نوں کس طرح سمجھاؤ گے؟ بچیاں نے شیطانی کمال سر جانا. شکر دا کلمہ پڑھو کہ تہاڈے بچے نہر چ نہان نہیں جا رہے. شکر دا کلمہ پڑھو کہ ون ویلنگ دے وچ 2 ٹوٹے سر تے کروا کے نہیں آ گئے. ایک سائڈ تے وہ گھر بیٹھ کے پنگے لیندے رہندے جے. یقین کرو میں غلط بل, اور پھر پپ جی تو بچے ہیں. رجب بٹ تمہارے اندر بڑی خوبی ہیں, خدا کی قسم یہ بات حقیقت ہے کہ اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو نا, ڈکا لگا لو اپنی زبان کے اوپر, اور ہر چیز کو اور پروگرام ایڈٹ کرا کے بناؤ, ایڈٹ کرا کے اسے اپلوڈ. پہلی بات, تم میں جتنا فیم اللہ نے دیا ہوا ہے تم ایڈٹ اپنے سامنے کرواؤ, اپنے سامنے کرو. یہ تو غلطی بھی نہ کرو کہ تم پروف ریڈر بٹھاؤ, لاکھ 2 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دو. اور سر انہوں 5-5 لاکھ روپے اپنے پروف ریڈر تنخواہ دے رہے ہو, بڑا وہ نظام ہے, لیکن ایڈیٹنگ سامنے بیٹھ کے کروائے. مر گیا جی ٹیکنیکلی ہے, میں تم دساں مر گیا ٹیکنیکلی. اور ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 2 FIR اس کو کہاں پہ کھڑا کر دیں. جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ اچھے ہی کر رہے ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں, انتشار پھیلانے سے ذرا گریز کر رہے ہیں. اگر یہ کام ہو گیا اور اسی طرح لوگوں کی ایڈیٹنگیں بن کے 295A لگتی رہی, اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ کسی نے قبضہ کرنا ہوگا نا تو وہ 295A لگوا دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. اب تو چوئی صاحب یقین کریں کہ باہر کوئی سپارہ پڑا ہو نا, چھوٹا سا پیس پڑا ہو, تو اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ کٹا ہوا پیس یا شہید ہوا پیس پڑا ہوا ہے, اللہ معاف کرے, اس کو کسی نے دیکھ کے ویڈیو بنا لی اور ایسا فیل کرا دیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے میں سے پھاڑ رہا ہوں, تو کیا حال ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کا کیا انالیسز ہے, کیا ہونا چاہیے؟ مذہب کے معاملے میں جو ہے نا, دیکھیں یہاں پہ اتنا جو ہے نا, اتنا ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, اور یہ ہمارا واحد مذہب ہے جس کے اوپر اتنی سختی کی گئی ہے کہ کو آپ دیکھیں نا, آپ نے بات کیا کہ کاغذ اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں, اور یہ کس طرح ایزی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ بھی سکون نہیں, میں نے وہ بھی میرے اوپر ہے, وہ بھی دفعہ ہے. میں تو حیران پریشان اس بات پہ. پہلی بات ہمیں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جب یہ تم نے یہ ویڈیو چڑھائی, تمہیں کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ یہ تم غلط بول گئے, اور اس کا تاثر کیا سے کیا لے, تمہارے دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا, چھوڑ دو یار, تمہارے دل میں اچھا ہی ہوگا. لیکن تمہیں رجب بٹ یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ لوگ ہم توہین مذہب کے حوالے سے کس قدر اگریسو ہیں, نہیں برداشت کرتی مسلمان قوم. یہ بات حقیقت ہے, آپ مان لیں. اہل تشیعت اس معاملے کو بے انتہا تقویت دیتی ہے, اہل سنت بہت دیتی ہے, اہل حدیث نہیں معافی دیتے. لیکن یہ جو آپ نے یہ رویہ اپنا اختیار کیا ہوا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح رستہ ہے؟ اس کے اوپر غور کیجیے گا. جب آپ اس کے اوپر غور کر لیں گے, اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھیے گا. سامنے جب رکھ لیں گے تو ایک نقطہ ایسا ضرور آئے گا جہاں پر آ کر آپ کی کامیابی اور عروج پکڑ جائے گی, اور آپ کی ساری باتیں کی جانے والی اچھی بھی لگیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.